السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 360 پہلے حدیث سنیے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو آدھا ایمان ہے۔ الحمدللہ کہنا اعمال کے ترازو کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ آسمان اور زمین کے درمیان کی خالی جگہ کو ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر کرنا روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے۔ یعنی اگر اس کی تلاوت کی اور اس پر عمل کیا تو یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا، ورنہ تمہاری پکڑ کا ذریعہ ہوگا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ۔ دیکھو میں نے یہ پڑھا، آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ سارا کے سارا میرے لیے ثواب سے بھر گیا۔ چونکہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے، آپ پڑھیں گے آپ کے لیے بڑھ جائے گا، لیکن بھر جائے گا، لیکن اتنا ہی پڑھنا جتنا حدیث میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی فرمایا ہے اس کے اندر، یہ حدیث میں۔ پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ۔ دیکھو آپ نے پڑھا، آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ جو ہے ثواب سے بھر گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی بیگم نے پڑھا تو ان کے لیے بھی بھر گیا، آپ کے شوہر نے پڑھا ان کے لیے بھی بھر گیا، بچے نے پڑھا تو ان کے لیے بھی بھر گیا۔ کتنی بڑی، یعنی ہمارے دین میں کتنی آسانی ہے، یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ کتنی آسانی ہے۔ دین بہت آسان ہے۔ ہاں، اندھا آدمی سائیکل نہیں چلا سکتا، اندھا آدمی روٹی نہیں پکا سکتا، اندھا آدمی ہوائی جہاز نہیں اڑا سکتا، اندھا آدمی کار نہیں چلا سکتا، اس لیے کہ اندھا ہے۔ اندھا آدمی درزی کا کام نہیں کر سکتا، اندھا ہے۔ لیکن اندھا آدمی دین پر چل سکتا ہے۔ اندھا آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، اندھا آدمی قرآن پڑھ سکتا ہے، اندھا آدمی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ یہ کتنے بڑا ہمارا دین بہت آسان ہے۔ پر ایک مرتبہ خالی پڑھ لیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ۔ جتنی مرتبہ پڑھو گے آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ نیکیوں سے ثواب سے بھر جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا آسان دین ہے، پھر بھی اگر ہم دین پر نہ چلیں تو یہ ہماری غفلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے بہت کھول کر یہ حدیث بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کے ساتھ ہمیں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اتنا یاد رکھنا کہ ہمیشہ اپنے خالق سے مانگو، یہ نصیحت کی بات ذہن میں رکھنا، ہمیشہ اپنے خالق سے مانگو، جو دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مت مانگو، جو دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ اس لیے مانگنا ہے تو اسی سے مانگو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں میں دین کو داخل فرما دے۔ ہمارے یہاں تہجد کا وقت ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ، قرآن تیرا دسترخوان ہے، تیرے دسترخوان سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین۔ اور یہ اسلام کا جو چمن ہے،
اس چمن میں سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.